کہ خدا کے بعد ہے اعلیٰ فقط رتبہ محمد کا، خدا کے بعد ہے اعلیٰ فقط رتبہ محمد کا، زمین سے عرش تک ہے چار سو جلوہ محمد کا، جلوہ محمد کا، دلارے ہیں میرے ساتھ۔ اب آئیے ہمارے اور آپ کے بیچ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک ایسے خطیب، مفکر قوم و ملت اور ایک قائد ملت اور پیر طریقت حضرت مولانا ابو دردہ صاحب سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بس ان کے لیے ایک الفاظ ہی کافی ہے کہ غرور کرتی ہیں قومیں تو روشنی کا خدا چراغ دے کے اجالا سمیٹ لیتا ہے، غرور کرتی ہیں قومیں تو روشنی کا خدا چراغ دے کے اجالا سمیٹ لیتا ہے، اور میدان جہاد سے جب آتی ہے صدائے جہاد فقیر اپنا مسلح سمیٹ لیتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت مولانا ابو دردہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، چترا جھارکھنڈ سے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزان طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا تو ہمیں بھیج کر یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ اور سلیقہ بتایا کہ ہم کیسے یہاں رہیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو
دنیا میں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج رہے تھے تو آپ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى۔ جب دنیا میں بھیجا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہہ دیا کہ جاؤ تم سب اب زمین پر، لیکن جب تم جا رہے ہو تو تمہارے پاس میرے طرف سے رہبری آئے گی، راستہ دکھلایا جائے گا کہ تم اب دنیا میں جا رہے ہو تو کیسے زندگی گزارو گے، زندگی کیسے گزارو گے۔ تو اس میں بتایا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں۔ اللہ نے خود کہا، اللہ نے خود کہا کہ ہدیناہ النجدین الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اے انسان ذرا تم غور کرو کہ ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی۔ اللہ اپنے احسانات پہلے گنوا رہا ہے۔ یہ آنکھیں تمہیں کس نے دیے؟ الم نجعل لہ عینین، جس سے تم دیکھ رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کام کر رہے ہو، آؤ تمام لوگوں کے تقاضے پورے کر رہے ہو۔ یہ آنکھیں تمہیں کس نے دی؟ کہا اللہ نے دیا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور جب ہم نے تجھے بنایا تو تیرے منہ کے اندر زبان کس نے دیا؟ دو ہونٹ کس نے دیے؟ اگر یہ ہونٹ نہیں ہوتے تو تم اپنی زبان کو پورے طور سے ادا نہیں کر پاتے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب بولنے کے لائق ہوتا ہے تو سامنے میں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، تو اس کی زبان پر ہوتا ہے امی امی امی۔ ہاں، تو جب امی بولو گے تو دونوں ہاتھ ملے، دونوں ہونٹ ملیں گے۔ اگر یہ دونوں ہونٹ نہیں ہوتے تو تم امی نہیں بول سکتے۔ اگر یہ دونوں ہونٹ نہیں اللہ دیتا تو اماں نہیں بول سکتے، تم ممی نہیں بول سکتے۔ اگر یہ دونوں ہونٹ اللہ نہیں دیتا تو تم ابا اور ابو نہیں بول سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات گنوا رہا ہے کہ اے لوگو یہ میرے احسانات کو یاد رکھو۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے ہونٹ بھی دیا، ہم نے زبان بھی دیا۔ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے تمہیں دو راستہ دکھلایا۔ کتنا راستہ دکھلایا؟ دو راستہ۔ ایک راستہ وہ ہے جو اللہ کا بتایا ہوا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو شیطان کا اختیار کیا ہوا ہے، جس پہ شیطان چلا ہے۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو جب ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے ابلیس کو راندے درگاہ کر دیا، نکل جاؤ، دور ہو جاؤ یہاں سے۔ ہاں، کہا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ قال اخرج منہا، یہاں سے نکل جاؤ، تم مردود ہو۔ جب وہاں سے یہ شیطان نکلنے لگا تو اس نے مہلت مانگا، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے ہمارے رب جب آپ ہمیں راندے درگاہ کر ہی رہے ہیں تو ہمیں ایک مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، جس دن لوگ جمع ہوں گے حشر کے میدان میں، یعنی قیامت تک کے لیے آپ ہمیں موقع دے دیجئے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ تمہیں مہلت ہے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا جاؤ تمہیں مہلت ہے، دے دیا ہم نے۔ کتنا؟ قیامت تک کے لیے عمر، تم قیامت تک کے رہو گے، اور قیامت تک جو ہے تمہیں موقع دیا گیا ہے۔ اب شیطان نے قسم کھایا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا اے اللہ، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم
میں ضرور ضرور ان تمام لوگوں کو، آدم کی اولاد کو ضرور بہکاؤں گا۔ قسم کھا لیا اسی وقت میں کہ میں انہیں بہکاؤں گا، غلط راستے پہ لے چلوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو ایک راستہ وہ ہے جو شیطان نے اختیار کیا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے سمجھایا ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا جو راستہ ہے اس میں کوئی بھٹک نہیں سکتا، چونکہ اللہ نے جو بتایا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا من اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، ایک جگہ کہا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو شخص میری بتائی ہوئی راہ کا اتباع کر لے، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چل لے جس کو ہم نے بتایا ہے، فلا خوف علیہم، تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کس کو کسی طرح کا اسے ڈر نہیں ہوگا، کسی طرح سے پریشانی اور حالات نہیں آئیں گے اس کے اوپر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کبھی وہ غمگین ہوگا، اداس ہوگا، کسی طرح کی کوئی غم اور فکر اسے نہیں ہوگی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں بھی نہیں اور آخرت بارے میں اللہ نے فرمایا، ہم نے شروع میں جو آیتیں پڑھی تھیں کہ جب یہ اللہ کو رب مان کر کے جا رہا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے یہ جا رہا ہوگا، دنیا میں یہ مستقیم ہوگا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے اپنے دل میں اس کا یقین بنا کر کے اور بسا کر کے لے کے جا رہا ہوگا۔ جب یہ دنیا سے جا رہا ہوگا تو فرشتے آئیں گے اس کو خوشخبری سنانے کے لیے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے موت کے وقت میں اس کے پاس، اور آ کر کے اسے 2 باتیں بلکہ 3 باتیں بتائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم جب یہاں سے آگے جا رہے ہو تو اب آگے کیا ہوگا، ڈرو مت۔ اللہ تخافوا، اب موت کے بعد جو حالات ہیں تمہارے ساتھ، قبر کی دنیا، حشر کی دنیا، اب عالم برزخ کی دنیا، پھر اس کے بعد حشر کا میدان، پل صراط پر سے گزرنا، جو بھی حالات ہیں سنو، اس کے بارے میں تم خوف مت کرو، بالکل ڈرو نہیں۔ آگے کیا ہوگا؟ اللہ تخافوا، آگے کیا ہوگا؟ ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور پیچھے کیا ہوگا؟ سوچو مت، تمہارے پیچھے اب کیا ہوگا؟ تم جو چھوڑ کے جا رہے ہو، تمہارے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہاری بیوی کا کیا ہوگا؟ تمہارے بھائی بہنوں کا کیا ہوگا؟ تمہارے ماتحت میں رہنے والے لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کریں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کیا ہوگا؟ ڈرو مت، پیچھے کیا ہوگا؟ تمہارے بال بچوں کا سوچو مت۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم خوشخبری لے لو اس جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو ایک راستہ کون ہے؟ جو اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ اللہ نے جو راستہ بتایا وہ کن کے ذریعے سے؟ اللہ نے جو راستہ بتایا وہ انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے، اور آخر میں آخر الزمان نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اختیار کر لو، آپ والا راستہ اختیار کر لو، نبی کی سنت کو اپنا لو، نبی والے طرز کو اپناؤ، تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی بھلی ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بھلی ہو جائے گی۔ اس لیے کہا نبی والے راستے پہ جو بھی چلا ہے وہ کبھی بھٹکا نہیں ہے۔
نبی والا راستہ کون سا ہے؟ کہا جس کی دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ پورے سورہ فاتحہ میں صرف ایک بات ہے جو اللہ نے ہمیں سکھلایا ہے مانگنے کے لیے، وہ ہے ہدایت کی دعا۔ اے اللہ آپ ہمیں ہدایت دے دیجئے، ہمیں صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ وہ صراط مستقیم آخر ہے کیا؟ تو اللہ نے دوسری جگہ اعلان کروایا، اے نبی جی آپ اعلان کیجئے، بتائیے لوگوں کو، کیا بتائیے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اے لوگو یہ ہے میرا والا سیدھا راستہ، صراط مستقیم جو تم نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہو، وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ کہا اے لوگو سن لو یہ میرا والا راستہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ آگے کہا فَاتَّبِعُوا، اسی کے پیچھے پیچھے آؤ۔ کس کے پیچھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آ جاؤ، ہاں اسی پہ آ جاؤ۔ اس لیے کہا شاعر نے، راہ سنت پہ او سالک، راہ سنت پہ او سالک، تو چلا چل بے دھڑک، جنت الفردوس کو جاتی ہے سیدھی یہ سڑک۔ اے لوگو تم آؤ، سنت والا راستہ اختیار کر لو، نبی کے دامن پکڑ لو، نبی کے دامن میں آ جاؤ، نبی کے پناہ میں آ جاؤ، نبی والا طریقہ اختیار کر لو۔ جب اس پر کرو گے تو پھر یہ سڑک سیدھی جا رہی ہے کہاں؟ جنت الفردوس میں۔ اور جب اس پہ چلو گے تو بے کھٹک چلتے رہو، بے کھٹک۔ نبی والے راستے میں چلنے میں کوئی کھٹکا نہیں ہے، کہیں پر تم کو رکنا نہیں ہے، چلے چلو چلے چلو چلے چلو۔ کیسے چلیں گے؟ کہا سنت وہ راستہ ہے، سنت وہ راستہ ہے جس میں کوئی کھٹکا نہیں، اور جو چلا اس راہ پہ، جو چلا اس راہ پہ وہ کبھی بھٹکا نہیں، وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا ہے۔ سنت والے راستے پہ آؤ، کوئی کھٹک نہیں ہے اس میں، اور چلے چلو چلے چلو، تم چلو گے تو اس میں کوئی بھٹک نہیں سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی والا طریقہ جب ہم اپنائیں گے تو کس لیے اپنائیں گے؟ ہمارا مقصد کیا ہوگا؟ نبی والے راستے سے ہمیں ملے گا کیا؟ عام طور سے ہم کہتے ہیں جنت ملے گی، کہا نہیں، ہمارا عمل، ہمارا مقصود، ہمارا جو ہے مدعا اصل الجنت نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصود اور منتہا اللہ کی ذات ہے۔ بے شک کس کو پانا ہے؟ اللہ کو پانا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ سنو، وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ سنو، کسی دوسرے کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا کل وہاں حشر کے میدان میں، اور جو کچھ تم کوشش و محنت دنیا میں کرو گے وہ سب کے سب وہاں دکھلا دیا جائے گا۔
वसुम्मा युजज़ाहुल जज़ाल औफा, और पूरा पूरा उसका बदला वहाँ मिलेगा। जैसा तुम करके दुनिया से जाओगे वो सब वहाँ मिलेगा। नेकी का बदला जन्नत और बदी का बदला जो है नाराज़गी अल्लाह की और उसकी सज़ा और जहन्नम है। तुम इसको लेकर के तुम जाओगे, पूरा पूरा बदला मिलेगा। और सुनो, वअन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, तुम्हारा मकसूद और मुंतहा तेरे रब की ज़ात है। तुम्हें कौन चाहिए? तो अल्लाह चाहिए। जहाँ रब मिला वहाँ सब मिला, जहाँ रब छूटा वहाँ सब छूटा। इसलिए हमें रब चाहिए, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा हम करेंगे, इताअत करेंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे ताकि आपके वास्ते से हमें रब मिल जाए। क्या मिल जाए? रब मिल जाए। इसलिए शायर ने कहा, नक्शे कदम नबी के हैं, नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। ये सुन्नत वाला रास्ता अल्लाह से मिला देगा। अल्लाह मिल गया, सारी चीज़ें हमारी हो गई। जहाँ खुदा मिला तो खुदाई हमारी है। खुदाई किसे कहते हैं? दुनिया का जितना निज़ाम है अल्लाह का बनाया हुआ, ये सब अल्लाह की खुदाई है, उसके मखलूक़ात है। जहाँ खुदा मिला तो खुदाई मिली, जहाँ रब मिला वहाँ सब मिला। इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें करना क्या है कि अपने रब को मनाना है। रब कैसे मनाए? रब को कैसे मनाएंगे? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा कर लेंगे, हमें हश्र के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौद कौसर पे कौसर का जाम पिलाया जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वज़ू की वजह से वहाँ पहचानेंगे। हौद कौसर पर बुला बुला करके कौसर का जाम पिलाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप अपने उम्मतियों को वहाँ कैसे पहचानेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जो वज़ू नमाज के लिए वज़ू किया करेगी, वज़ू की वजह से उनके हाथ और पाँव और आदा ऐसे चमकेंगे कल हश्र के मैदान में, जैसे भरा हुआ मैदान हो, उस पर अरबों खरबों घोड़े काले रंग के हों और उसमें 10, 20, 50 लाख घोड़े, उसमें सफेद रंग के नहीं चितकबरे रंग के हों, पूरा काला, हाथ चेहरे पर सफेदी, हाथ में सफेदी, पाँव में सफेदी, पेशानी पे सफेदी। कहा ऐसे चितकबरे घोड़ों को अगर निकालना चाहे तो आसानी से निकाल लेगा कि नहीं? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, तो आसानी से चुन लिया जाएगा, पहचान लिया जाएगा ये चितकबरा घोड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत को इसी में पहचानूंगा जो वो नमाज के लिए वज़ू किया करेगी, तो कल हश्र के मैदान में चेहरा, हाथ और पाँव और सर का मसह करना और कानों का मसह करना और गर्दन का मसह करना, ये सारी चीज़ें ऐसे चमक रहे होंगे जैसे भरे मैदान में वो चितकबरे घोड़े चमक रहे हैं। हाँ, और फरमा दिया कि देखो, अल्लाह के यहाँ किसी की रिश्तेदारी नहीं है, अल्लाह के यहाँ किसी की रिश्तेदारी नहीं है। बाप का अमल बेटे को साथ आ जाए, काम आ जाए, बेटा बहुत बड़ा आलिम और मुफ्ती और कारी और दाई है और बाप अमल नहीं किया तो बाप को काम आ जाए, ऐसा नहीं होगा। माँ बहुत नेक और दीनदार है, माँ का अमल बेटी को काम आ जाए, बेटी का अमल माँ को काम आ जाए। शौहर बहुत बड़ा हाजी और नमाजी है, उसका अमल बीवी के काम आ जाए, बीवी नेक और दीनदार है, उसका अमल शौहर को काम आ जाए।
जाए? कहा नहीं, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। किसी दूसरे का बोझ दूसरे पर नहीं डाला जाएगा। व अलैसा लिल इंसान, इंसान के लिए वही है जो उसने कोशिश किया है, मेहनत किया है। अल्लाह ने कुरान पाक में वाक़यात बयान किए नबियों के। नबी हो अंता अन आलिहती या इब्राहीम लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। इब्राहीम, तू मुझको मेरे माबूदों से जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसके सामने झुकते हैं, उससे तू हटाना चाहते हो? अरागिबुन अंता, तुम उससे हटा देना चाहते हो? सुनो, लइल्लम तंतही, अगर तुम बाद नहीं आओगे, नहीं मानोगे, लअरजुमन्नका, तो हम पत्थर फेंक फेंक के मारेंगे तुमको। वहजुरनी मलिया, निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलाम करते हुए निकल गए। नबी का बाप जहन्नम में चला गया, नबी का बेटा जहन्नम में चला गया। अल्लाह ने कुरान पाक में 4 औरतों का तज़किरा 28वें पारे के आखिर में किया है। औरतें बात सुन रही होंगी, बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से। शौहर का अमल बीवी को काम नहीं आ सकता, हमको अपना अमल करना पड़ेगा। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नबियों की बीवियां थीं, लेकिन दोनों के दोनों जहन्नम में चली गई हैं। अल्लाह ने मिसाल दिया, दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ व क़ील उदखुलन नार मअद्दाखिलीन। अल्लाह उन लोगों के लिए मिसाल पेश करता है जो इनकार करने वाले हैं, कुफ्र करने वाले हैं। वो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हैं। अल्लाह फरमाता है कि दोनों के दोनों मेरे 2 नेक और सालेह बंदों की बीवियां थी, लेकिन खयानत की बात इधर से उधर करती थी, नबी की बात को जाहिर कर देती थी, राज में नहीं रखती थी, खयानत कर जाती थी। फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ, वो दोनों के दोनों नबी अपने बीवियों को अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सके, बीवियों के कुछ काम नहीं आ सके। वक़ील उदखुलन नार मअद्दाखिलीन, और दोनों बारे में तय कर दिया गया कि तुम दोनों जहन्नमियों के साथ जहन्नम में दाखिल हो जाओ। नबी के बीवी हो करके जिसकी एक जिंदगी नबी के साथ गुजरी, उठना बैठना खाना सोना, बल्कि ये कहिए नबी के पहलू में रह के, नबी के करवट में रह करके, नबी के बिस्तर पर रह करके, और अल्लाह के यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है, जहन्नम में चली गई। अल्लाह ने फैसला कुरान में सुना दिया पहले ही कि ये दोनों जहन्नमी हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया, वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्राअत फिरऔन, वो लोग जो ईमान लाए हैं उन लोगों के लिए ये नसीहत है, ये बात सुने। वो है फिरऔन के बीवी का। फिरऔन कट्टर अल्लाह का बागी और दुश्मन था, जो कहा करता था, या हामान इब्नि ली सरहा अत्तलिउ इला इलाही मूसा, ऐ हामान बहुत ऊंचा महल तैयार करो, मैं उस पे चढ़ करके और मूसा के माबूद का पता लगाएंगे कि मूसा का माबूद कहाँ है। हाँ, लेकिन जब हालात आया है तो वही फिरऔन कहने लगा, हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। जब गर्क होने लगा फिरऔन, डूबने लगा समंदर में, तो अब कहता है कि मैं भी ईमान लाता हूँ उस रब पर, उस ज़ात पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमानों में से हूँ। अल्लाह ने फरमाया, आल आना, अरे मरदूद अब समझ में आया है, अब बात समझ में आई। वक़द असैत क़ब्लु, इससे कबल बड़ा नाफरमान बना हुआ था। वकुन्त मिनल मुफ़सिदीन, और तू बड़ा फसाद मचाने वाला था। सुनो, आज से तुम्हारे बदन को हम हिफाजत करके रखेंगे ताकि तुम्हारे बाद में आने वालों के लिए इबरत हो, निशानी हो। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, ऐसा कट्टर अल्लाह का बागी इनकार करने वाला, लेकिन बीवी ईमान ले आई। बादशाह की बीवी फिरऔन की ईमान ले आई। जुल्म पर जुल्म हो रहा है हज़रत आसिया पर, नाम था हज़रत आसिया।
ظلم پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کو ایک مرتبہ چارپائی سے لپیٹ دیا گیا، رسہ چاروں طرف سے باندھ دیا گیا اور کہا اب بھی اگر چاہتی ہو تو ایمان چھوڑ دو اور فرعون کو رب مان لو۔ کہا نہیں، میرا رب تو وہی اللہ ہے۔ نہیں مانی، دے دیا گیا دجال یہ جلاد کو، لے جاؤ پہاڑ کے نیچے اور لے جا کر کے بالکل کھلا بدن پر کوئی کپڑا نہیں اور کھلا بدن کر کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں میں کیل لگا دیا گیا، گرم ریت پر سلا دیا گیا۔ وہاں کا ریت اتنا سخت ہوتا ہے، گرم۔ ہم اس علاقے میں گئے ہیں، 9 بجے کے بعد بالکل گاڑیاں بند، دکانیں بند، رات میں دکانیں وہاں کھلتی ہیں، سٹی بسیں بند ہو جاتی ہیں، دور والی بسیں چلتی ہیں ایسی بسیں، باقی سب دکانیں وغیرہ سب بند، بالکل گرم ہو جاتا ہے آگ کی طرح۔ کہا اس پہ سلا دیا گیا، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں میں کیل لگا دیا گیا کہ اب بھی اگر تم چاہتے ہو تو اللہ پر ایمان چھوڑ دو اور فرعون کو رب مان لو۔ لیکن کہنے لگی نہیں، میرے اندر میں جم گیا ہے الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب ہے فرعون، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ حکم ہوا کہ اوپر سے چٹان گرا دو، سر کچل جائے اور کچل کر کے ختم ہو جائے۔ چٹان اٹھایا جانے لگا، گرایا جانے لگا، دعا مانگی اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ دعا مانگتی ہے اے ہمارے رب، آپ ہمارے لیے جنت میں اپنے پاس میں میرا مکان بنا دیجئے، میرا محل، اور فرعون سے، اس کے عملہ سے، اس کے کام سے ہمیں نجات دے دیجئے، اس کے عمل سے، اور ظالم قوم سے ہمیں نجات دے دیجئے۔ آتا ہے روایت میں ابھی چٹان آیا نہیں تھا کہ اللہ نے روح کو قبض کر لیا۔ دنیا میں جانے سے پہلے دنیا سے وہ اپنی جنت کو دیکھ رہی ہے اور مسکراتی ہوئی جنت میں چلی گئی۔ پتھر ادھر سے آیا اور پورے جسم کو کچل کر کے رکھ دیا، لیکن پہلے روح نکل گئی، اللہ نے پہلے روح نکال دیا۔ کیا درجہ ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار جیسے حضرت خدیجہ ہیں، جیسے حضرت فاطمہ ہیں، جیسے حضرت عائشہ ہیں، ویسے ہی جنت کی عورتوں کی سردار فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی ہوں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اور کیا مقام ملا؟ بادشاہت کو چھوڑی، بادشاہت کے گھرانے کو چھوڑی، راحت و آرام کو چھوڑی، بھوک پر بھوک صحیح ہے، اپنے آپ کو قربان کر دی، اپنے آپ کو شہید کروا دی، دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑی ہے۔ اللہ نے وہ مقام دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے جا رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے، انتقال ہو رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں اے خدیجہ، اے میری بیوی، تم جنت میں مجھ سے پہلے جا رہی ہو، جنت میں تمہاری سوکن ملیں گی۔ سمجھتے ہیں سوکن؟ سوتن، سیتن، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیتن، دوسری بیوی، تمہاری سوتن ملیں گی، تم ان کو میرا سلام پہنچا دینا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سوتن کہاں سے آ گئی؟ میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، ہم سے پہلے کسی سے نکاح نہیں کیا، کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے، میری زندگی میں تو آپ کی میں ایک ہی بیوی ہوں، اس کو دوسری بیوی تو ہے ہی نہیں، کہ میری سوتن کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، اس سے میرا نکاح اللہ جنت میں کرے گا، وہ میری بیوی ہوگی اور تمہاری سوتن بن کر کے رہے گی۔ یہ مقام ملا جب یہ جمی ہے اپنے اعمال پر، اللہ کے حکموں پہ، تو اللہ نے یہ مقام دے دیا۔ اور دوسری بیوی عورت حضرت مریم ہیں، جنہوں نے اپنی آپ کی حفاظت کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم سے بھی میرا نکاح ہوگا۔ یہ 2 عورتیں ہیں جس کا نکاح جنت میں مجھ سے ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری ماں و بہنوں، یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اس رخ پہ لاویں گے جس پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزار کر کے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک موقع ہمیں دیا ہے، سنت کو کیسے اپنائیں گے،
اپنی زندگی کو کیسے بنائیں گے؟ ایسا آدمی جو میرے سامنے آ کر کے اب جب ہم گئے ملاقات میں ایک شخص کے یہاں نہا دھو کے آیا، ہم لوگوں سے کوئی بات نہیں کیا، اپنے گھر میں ایک کپڑا ہٹایا چھجے پر سے، 2 باکس رکھا ہوا تھا، دونوں میں مورتیاں تھیں، پہلے جو ہے یہ کیا نام ہے اس کو اگربتی جلا کے دونوں کو دکھلایا، اپنا کان پکڑا، پھر اس کو ڈھکا اور اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس آیا السلام علیکم۔ ہم لوگوں نے بات کیا، ساتھ میں لے کے مسجد گئے، ساتھ میں تعلیم میں جوڑا اور رکھا، اس کو اس کے نکال دیا، چلے جاؤ اللہ کے راستے میں جماعت میں 4 مہینہ، وہ اللہ کے راستے میں نکلا، جب وہ بدل بن کر کے آیا ہے تو کتنے لوگوں کا ذمہ دار بن گیا، پورے علاقے کا ذمہ دار۔ ایسا آدمی جو بالکل اللہ اور رسول کو نہ جانے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتا ہی نہیں ہے، جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت دے دیتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق کا جذبہ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تک پہنچ جائے گا، اور اللہ تک جو پہنچا اللہ اس کو دنیا میں بھی رسوا ذلیل نہیں کرے گا، اور حشر کے میدان میں اسے جو ہے وہ انعام دے گا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور وہ جائے گا مشک کے ٹیلوں پہ ٹہلنے کے لیے، گھوم پھر کے آوے گا، یہاں حساب کتاب سب ختم اور وہ جنت میں اس کو بھیج دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو انہی لوگوں میں سے بناوے، اللہ ہم سب کو انہی میں بناوے، قبول فرماوے۔ ہم سب نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم لوگ کے یہاں کام ہوتا ہے، جماعتیں آتی ہیں، اللہ کے راستے میں لوگ جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں کی عورتیں مستورات کی جماعت، یعنی مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، 40 دن کے لیے گئی ہوئی ہیں، یہ جو ہے مہاراشٹر کے علاقے میں اور جموں کے علاقے میں، اور کہاں کہاں محنت کی ہیں اور کر رہی ہیں، ابھی بھی گئی ہوئی ہیں۔ عورتیں بھی نیت کریں ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور نکل کر کے اپنا دین کو سیکھیں گے، ایمان کو سیکھیں گے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے لاڈلی اور اللہ کی چہیتی ہم بھی بنیں گے۔ مرد بھی نیت کریں ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، محنت کریں گے۔ ہمارے یہاں کوئی ساتھی آ جائیں جماعت والے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ میں رہیں گے، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں گے، ان کی نصرت کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔